نبی پاک رحمت لولاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے اور سب سے بلند ترین اور عظمت والی جو آیت ہے قرآن پاک میں وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ سرور عالم حضور شفیع محشر محبوب عالم سید الابرار مہتاب بے مثال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جو صاحب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں جو مانع چیز ہے، جو فاصلہ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ صرف موت ہے۔ اتنی عزت والی اور اتنی عظمت والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، جیسے ہی اس کی روح پرواز کرے گی اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک رحمت لولاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، اللہ رب العزت صبح تک اس کے ساتھ ایک محافظ کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے، اور جو آیت الکرسی پڑھ کر اور اس بات سے وہ آرام کرے، استراحت فرمائے کہ صبح اٹھوں گا اور نماز فجر ادا کروں گا، فرمایا اللہ کریم اسے اٹھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز فجر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر اکٹھا ہوا تو وہ ایک جگہ پر غلہ جمع ہو گیا۔ اب اس کی حفاظت کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ رات کو نگرانی تم نے کرنی ہے، یہاں پر تم نے پہرا دینا ہے۔ کہتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا کہ آدھی رات ہوئی تو کوئی صاحب آیا تو اس نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، غلہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ چور آیا، چوری کرنی شروع کر دی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، اس نے مجھے واسطے دیے، اس نے کہا میں تو اپنے اہل و عیال سے تنگ ہوں، اپنے بیوی بچوں کو میں نے کھلانا ہے، بڑا مجبور ہوں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں ایسی حرکت کروں گا۔ کہتے مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آمنہ کے لال کے دربار میں پہنچا، ابھی بات بتائی نہیں، ابھی بات کہی نہیں، حضور خود فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا تھا؟ ذرا دیکھے تو صحیح نا یار، پتہ نہیں تمہیں حدیثیں پڑھنے نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات بھی نہیں بتائی، رات کا قصہ بھی نہیں بتایا۔ کہتے ہیں میں ابھی حضور کے دربار میں پہنچا تو حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا قصہ ہے، اس کی تو بات سناؤ نا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھے اہل و عیال کا واسطہ دیا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ بولتا تھا۔ کوئی بات نہیں ابو ہریرہ، وہ کل پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا اور مجھے پتا تھا حضور نے کہا ہے آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ میں تعاقب میں رہا، اس خیال میں رہا کہ وہ آتا کب ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ آیا تو اس نے غلہ سمیٹنا شروع کر دیا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر مجھے وہی واسطہ دیا، میں اپنے اہل و عیال سے تنگ ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، پریشان ہوں، آج چھوڑ دو کل نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں حضور کے پاس پہنچا، ابھی بتایا کچھ نہیں، حضور پہلے فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا قصہ سناؤ نا ذرا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ قصہ سناؤ ذرا رات والے قیدی کا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے واسطے دیے، مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کوئی گل نہیں پھر آئے گا۔ کہتے ہیں اب تیسری رات ہوئی تو میں تعاقب میں تھا، آیا تو صحیح ذرا، محبوب نے کہا ہے آئے گا تو پھر آئے گا، آئے اب میں دیکھوں گا اس کو ذرا۔ کہتے ہیں پھر آیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے پھر مجھے واسطے دیے اور کہا سنو ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ایک آیت ایسی ہے سورۃ بقرہ میں جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اگر تم رات میں
پڑھ کر اپنے بستر پر سو جاؤ تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محافظ کو کھڑا کر دے گا جو صبح تک تمہاری اور تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اگلا دن ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر دربار حضور میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پھر پوچھا، ابو ہریرہ رات والے قیدی کی ذرا بات تو بتاؤ نا، ذرا قصہ تو سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے یہ ایک تحفہ دیا ہے اور کہا کہ جو یہ پڑھ کر سوئے گا اللہ کریم اس کے ساتھ محافظ کو کھڑا کر دے گا جو صبح تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمانے لگے ابو ہریرہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا، بندہ جھوٹا تھا بات سچی کر گیا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے جانتے ہو یہ جو 3 دنوں سے تم ہم کلام ہو رہے تھے یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم لا ادری، نہیں پتا۔ حضور فرمانے لگے یہ شیطان تھا جو تم سے 3 راتوں میں ہم کلام ہو کر کے گیا، ہے جھوٹا تھا، پکا جھوٹا تھا، لیکن جاتے جاتے بات سچی کر گیا۔ تو آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو بندہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ساتھ محافظ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہو اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے پڑوس کو بھی اللہ رب العزت عافیت عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی شان ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے۔ اگر عزت و عظمت پر فضیلت پر بات کروں تو مزید وقت درکار ہے، یہ مختصر سی آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے فرض نماز کے بعد، اور جنت کی پکی ٹکٹ آپ کے ذمہ ہے۔ میں نے نہیں کہا، یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے نا وہ صرف موت ہے۔ اور جو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے گھر میں داخل ہو تو اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اور رات سے لے کر صبح تک اللہ اس کے ساتھ محافظ کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے آیت الکرسی کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سارا کا سارا اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، سفارش کرے، الا باذنہ، مگر جس کو وہ اجازت دے۔ کوئی اس کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کر سکتا نہیں جب تک وہ پروردگار عالم اجازت نہیں دے دیتا۔ اجازت پھر اللہ رب العزت جن کو عطا فرماتا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور جا کر کے بندوں کی سفارش کریں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگوں کو نہیں علم حاصل ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا میرا رب چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی میں سموئے ہوئے ہیں زمین اور آسمان۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں اس کو تھکاوٹ ان کی حفاظت کرنے میں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑی بلندی والا اور بڑی شان والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سوائے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور شان کے اور کوئی چیز بیان نہیں ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک خزینہ رحمت ہے، ہمارے لیے ایک مزدہ شفاعت ہے، ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ جو صاحب آج سے یہ معمول بنا لے، یقین کیجئے اس کے گھر سے ہر قسم کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جادو ٹونے اور یہ دیگر چیزیں، آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کسی نے کچھ کر دیتا۔ اور یاد رکھیے کاروباری اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی نشیب و فراز انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کو جادو ٹونے کے ساتھ نہ تشبیہ دیے جائے۔ اور اگر ہم اپنے کاروبار میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لائیں تو یقیناً برکتیں شامل حال ہوں گی۔ دکانوں پر جائیں، آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر پر داخل ہوں، جتنی بار داخل ہوں
آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، روز کوشش کریں اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، آپ کو پیروں کے پاس یا بابوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اللہ نے قرآن میں شفاعت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شفاعت رکھی ہے۔ آپ پڑھیں، پڑھ کر دم کریں تو اللہ رب العزت اپنے آپ کو اور آپ کی فیملی کو شفا بخشے گا، اور آئندہ آنے والی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک قیمتی تحفہ عنایت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں اس تحفے سے مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔